اور برانڈ ڈیٹ نہ ہو، کیسے کمپنی اپنی حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں؟ اگر ملتا ہے تو سبحان اللہ کہیے۔ حسن حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی کو اللہ سلامت رکھے۔ بس ایسا نعرہ لگائے نا کہ یہ نعرہ روح کو گرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا دل سے کہو سبحان اللہ۔ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میرے حیات کے رستے سے ہٹ گئی۔ میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، گھبرا کے میری موت بھی واپس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولائے کائنات۔ سبحان اللہ۔ علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں، بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ برانڈ ڈیٹ نہ ہو، کیسے کمپنی اپنی حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں۔ اور یزیدیوں کے خزانے میں اتنا مال نہیں، زکاة جتنی حسینی نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے شکر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایسا مل کر لبیک یا حسین، حیدری یا علی یا علی۔ اللہ سلامت رکھے۔ آئیے بلا تاخیر ہم گزارش کر رہے ہیں اپنے اس عظیم قائد اور اس عظیم عالم دین کے حضور، قسم خدا کی جن کی طلعت فکر سے ملک کا گوشہ گوشہ روشن ہے، جن کی علمی شوکتوں کا پرچم دلوں کے فصیل پر لہرا رہا ہے۔ آئیے استاذ العلماء علامہ مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ کا استقبال کیا جائے، اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جو آنے والا اس کے بعد کا خطیب ہے وہ کوئی عام خطیب نہیں، بلکہ اس کے رگوں میں مولا حسین کا خون گردش کرتا ہے، آل رسول ہے، اولاد رسول ہے، مہمان ہے ہمارے۔ آپ جب تک شعیب اظہری صاحب کو اور آل رسول کو نہ سن کر کے یہاں سے جائیے، میرا مشورہ یہ نہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، سمجھ رہے؟ یہ جو لمحات ہیں بڑے قیمتی لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے دل ہمارے لیے بار بار نصیب ہو۔ دل کی گہرائی سے دل کی گہرائی سے دل کی گہرائی سے حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وقامه يوم القيامة للمظلمين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کی نبی کون و مقام مالک انس و جان سیاہ لامکان تتمہ دورہ لخت جگر آمنہ نور نظر عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ فلق و بخار میں درود پاک کی ڈالی نشاور کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز ہماری تیز نکل رہی ہے کہ آپ کی نکل رہی ہے؟ آپ تو شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں، شامیانے سے باہر ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ بیٹا نقیب ہے، باپ خطیب ہے، آپ خوش نصیب ہیں، جو دور ہے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ بھیا کی محفل میں آئے ہیں ہمارے پیر اسلام صاحب۔ اسلام کمزور ہوا ہے مگر اسلام میں کمزوری نہیں ہے ابھی، اسلام آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔
اور آپ کو تو بھیا اسلام نام ہی کا دے کے گئے ہیں کہ ہمیشہ آپ کمزوری نہیں محسوس کریں کہ اسلام ہمارے ساتھ ہے. اور وہ جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ شہر کانپور کے علماء میں ہم سے بہتر بھیا کو کوئی نہیں جانتے ہیں. جتنا قریب سے ہم نے دیکھا ہے اور جس قدر قریب رہ کے ہم نے پرکھا ہے، وہ روحانیت کے وہ تاجدار تھے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے، وہ غیروں کے لیے پسند کرتے تھے. انہوں نے کبھی آپ نے علماء اہل سنت انہوں نے کبھی اپنوں میں اور غیروں میں فرق محسوس نہیں کیا. اگر آنے والے کو اپنے روحانی بیٹا سمجھتے تھے تو بیٹے اور گھر والوں کو بھی وہ بیٹا ہی سمجھتے تھے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ تکلیف ہم کو ہوتی ہے چاہے اپنے پریشانی میں ہو یا ہمارے گھر کے علاوہ مریدین پریشان میں ہو. اور یہی سچا پیر ہوتا ہے جو درد اپنے مریدین کا اپنے اندر محسوس کیا کرتے ہیں. رفیقان گرامی، ہم ایسے موقع میں بہت مشہور اشعار پڑھ دیا کرتے ہیں اور پڑھ کے ہم سناتے ہیں آپ کو. آج کوئی تنقیدی باتیں ہم نہیں کریں گے. کرنا تو تھا کہ کافی دیر پہلے آئے ہوئے ہیں، پیٹ سے جو بھوک بھوک کی آواز آ رہی ہے. صوفی صاحب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلام بھائی ہے، جیسا کر رہے ہیں. کبھی بھوکا رکھ دیں، کبھی بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، کبھی آزمائش میں ڈال دیں. اور بریانی کا بہانے کہتے ہیں کہ مصباح صاحب بریانی ہے، جلدی آئیے گا. جلدی آئے تو کہ جلدی چلیے اسٹیج پہ. بھیا ہمارا تو اسٹیج ہے، آپ رہیں نہ رہیں جب تک ہماری جان رہے گی ہم اس خانقاہ میں غلام ہے تو حاضر آئیں گے. بھیا سے ہمارا وعدہ ہے. حضرت علامہ سید فیض حسن صفوی صاحب قبلہ مدثر علی بندورانی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ مولائے کائنات حضرت علامہ سید فیض حسن صفوی صاحب قبلہ. تشریف رکھیے. یہ بڑی خوش نصیبی آپ کی. میں نے کہا نا کہ بڑے خوش نصیب ہیں. ارے فیض بزرگوں کی بارگاہی سے لیا جاتا ہے. فیض لینے آئے ہیں سراپا فیض بن کے حضرت مخدوم شاہ صفوی کا فیضان لے کے آئے ہیں. نام ہی فیض ہے. مخدوم شاہ صفوی کا فیضان لیجئے. گویا ولی سے جو ولی کا کنیکشن ہوتا ہے، مخدوم شاہ صفوی کا فیضان سے آپ کا کنیکشن ہو گیا، جو مدینۃ الاولیاء ہے. حضور مخدوم شاہ صفوی کا فیضان اللہ الصمد. ہمارا ایک قدیم زمانے سے ان بارگاہوں میں آنا جانا ہے. جب سرکار شمو میاں اور ان کے والد گرامی زندہ رہے اور اب تک. اور اب تو عالم یہ ہے کہ سرکار افضال الاولیاء، سرکار افضال میاں صفوی یا سرکار سمدی میاں صفوی، ہم لوگ اس گھر کے در والے ہی نہیں بلکہ گھر والوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. اور لوگ شاید آج صفی پور کی رنگا رنگی کو دیکھ کے جاتے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے وہ عمارتیں بھی دیکھی ہے کہ تخت پہ ہم لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے اور صحن ہی میں دارالامان میں جلسہ ہو جایا کرتا تھا. ابھی الحمدللہ سرکار افضال میاں کی یادگار پر انہی کے خانوادے میں جلسہ عرس کا تقریبات تھا. عرس کے تقریبات میں خادم شاہ صفوی علیہ رحمۃ الرضوان کی اس عظیم عرس میں ہماری بھی شرکت ہوئی بہت دنوں کے بعد. اللہ تبارک تعالیٰ ان صاحب سجادگان کو سلامت رکھے. آپ میرے بعد ان کا پرمغز خطاب اور ایک ولولہ انگیز خطاب سماعت فرمائیں گے. ہمارے مہمان ہیں. اب چونکہ ہم بیٹھی گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیں. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ممنوع کھسنا نہیں، سنو. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے، جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے،
بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ والوں سے آپ کا رفتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ عشق والے، عشق جاگ گیا آپ کا؟ اب اتنے چھوٹے کو سے عشق جاگا. یہ عشق والے ہیں. یہ بھیا، چھوٹے بھیا بڑے بھیا کے دونوں، اس لیے دو لوٹ لائے. یہ چھوٹے بھیا کے بھی جانکار ہے، بڑے بھیا کے بھی مریدین میں. یہ دونوں بھیا کو اپنے قریب سے دیکھا ہے، اس لیے کہا ایک نہیں دو لے کے آپ ایک ہی لے کے آئیے گا، مگر لائیے گا نہیں، آپ کسی کے ہاتھ بھیج دیجیے گا. وہ اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی آپ کے جنم کے لڑکا ہر دیکھ کر گے. یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. حضرات گرامی، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں آؤ. ابھی آپ نے مجھ سے پیش کر اپنی جماعت کا ایک عظیم خطیب جن پر خطابت ناز کرتی ہے، علم و فن کا وہ کوہ ہمالا، جنہیں استاد العلماء حضرت علامہ جناب مولانا مفتی شہباز انور صاحب مفتی اعظم کانپور کے نام سے دنیا جانتی ہے. حضرت کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا کہ جو اللہ والوں سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، پروردگار عالم کا سلام آتا ہے. جب اللہ والوں کے قریب آ جائیں گے گویا سلامتی سے آپ قریب. ارے جہاں ایسی محفلیں ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جب نام لے لیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول. غوث اعظم کا نام لے لیں، غریب نواز کا نام لے لیں، صابر کلیری کا نام لے لیں، حضور اعلیٰ حضرت کا نام لیں، مخدوم شاہ صفوی کا نام لیں، سرکار خادم صفوی کا نام لیں. ان اللہ والوں کا ذکر کریں، نام لیں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اگر ان اللہ والوں سے قریب ہو گئے تو کس قدر رحمتیں اترتی ہیں. پھر یہ جہاں آرام فرما ہوتے ہیں اس وہاں کس قدر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ولی کے در پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے میرا کام ہوگا. ولی کے در پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے میرا کام ہوگا. کبھی تو میری قسمت کھلے گی، کبھی تو میرا سلام ہوگا. انہی اللہ والوں کے ذریعے، انہی اللہ والوں کے صدقے میں دنیا کا امن و امان باقی ہے. اور انشاءاللہ یہ اللہ والے صبح قیامت تک رہیں گے اور مسلمانان عالم کے لیے امن و امان قائم رہے گا. یہ وقت ہی آپ کے لیے آزمائش و امتحان ہے کہ ہم جو شریعت کے راہ سے بھٹک گئے ہیں پھر ہم اللہ والوں کے دامن کرم سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اس لیے کہ یہ وہ ہے مولا نام کا جپنا کرے سارے جگ کو اپنا کرے. انہوں نے مولا کا نام جپا تھا اس لیے کائنات ان کے قدموں میں تھی. ہم نے اللہ والوں کو چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جس دن ہم نے ان کی زندگی کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے چلنے کو، ان کی پیروی کر لی، انشاءاللہ اس کی زمانہ آپ کے سامنے جھکے گا. ان لوگوں کی صحبت میں آنے کا فائدہ. اب ہم اس تقریر کو طول نہیں دیں گے. ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور قرآن نے یہ کیوں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ تو چاہیں کہ بھائی پرائم منسٹر کے ساتھ ہو جائیں، یوگ کرنے والے یوگی کے ساتھ ہو جائیں، اس لیے کہ سب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تاکہ جیل کے سلاخوں میں نہ ڈال دیں. سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کہ اسی میں امان ہے، اسی میں بچت ہے، ورنہ سب کھل جائے گا. سب ادھر بھاگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا کوئی کرسی والا سچا نہیں ہے. اگر سچا ہے تو آیت الکرسی والا سچا ہے. جتنے کرسی والے ہیں یہ کوئی سچے. مخدوم شاہ صفوی کا نام زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے، حضور سرکار شاہ بغداد کا نام زندہ ہے. اچھوں کا نام ہمیشہ رہا ہے.
قرآن انہی اچھوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کسی اچھوں سے دوستی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جب وہ ہمارے سامنے ہو تو پیر کو سمجھ کر کے آپ سر پہ ٹوپی بھی رکھیں، اور جیسے ہی پیر کے آستانے سے ہٹ جائے تو نہ سر پہ ٹوپی ہو، نہ پیر صاحب کا بتایا ہوا مفہوم یاد ہو، نہ ان کا حکم یاد ہو، نہ ان کے کردار سے محبت ہو، نہ ان کی زندگی سے محبت ہو۔ اگر آپ فیض پانا چاہتے ہیں تو صرف جسمانی صحبت کافی نہیں ہے، جسمانی قربت کافی نہیں ہے، جسمانی معیت کافی نہیں ہے، ورنہ کون نہیں جانتا ابو جہل جسمانی اعتبار سے محمد عربی سے قریب تھا، وہی مکہ ہے، وہی محلہ ہے، وہی گھرانہ ہے، مگر ابو جہل مردود رہا۔ اور ذرا غور کرو ایک اویس قرنی کس قدر دور تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ کا مقبول تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ جسمانی محبت کافی نہیں ہے، دل سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر قلبی لگاؤ ہے، قلبی محبت ہے، دور رہ کے بھی مقبول ہوا کرتا ہے۔ سبحان اس اللہ۔ لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کے مقبول بن جائے تو ان کے قرب میں آئیے، قرآن بھی اسی کا حکم دیتا ہے۔ حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو حکایت کی روشنی میں سمجھائیں۔ کون نہیں جانتا حضرت باعزید بسطامی کو؟ ابھی ہم سے پیش رو خطیب حضور شہباز خطابت نے سمجھایا کہ باعزید بسطامی صوفیہ کے ملفوظات کا وہ عظیم صوفی کا نام ہے جن کی خیرات لینے کے لیے شاہ مداری بھی صف میں نظر آتے ہیں، جن کی خیرات لینے کے لیے بڑے بڑے اکابر علماء نظر آتے ہیں، ان کے قدموں کے دھول کو اپنے پیشانی کا پھول تصور کرتے ہیں۔ وہ سرکار باعزید بسطامی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ کسی پیر سے، کسی مرشد کامل سے فیض مل جائے تو اگر ان کے کپڑے ان کی کھال بھی لے لو گے تو تمہیں فیض نہیں ملے گا جب تک کہ ان کی زندگی کو نہیں اپناؤ۔ اور پیر کا مطلب کسی لباس کا نام نہیں، صوفی کسی کپڑے کے پہناوے کا نام نہیں، صوفی کسی کھانے پینے کا نام نہیں، صوفی اس کا نام ہے کہ آپ کے دل کو صاف کر کے علی کے قدموں میں ڈال دیں، ہمارے دلوں کی کدورتوں کو ختم کر کے۔ وہ پیر نہیں جو جیب صاف کرے۔ آج کے پیر تو ایم ایل اے کی طرح ہو گئے، اے میں بھی لو، اے میں بھی لو، وہ ایم ایل اے۔ اور آج کے کچھ پیر ایسے بھی ہو گئے کہ آپ کی جیب ٹٹولتے ہیں، جیب صاف کرتے ہیں۔ اس کا نام پیر نہیں ہے۔ پیر تو یہ ہے وہ جس کو چاہے اسی کا چراغ جلتا ہے، کب ان کے آگے کسی کا چراغ جلتا ہے۔ ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، علی کے گھر سے ولی کا چراغ جلتا ہے۔ ولی قدم علی تک پہنچا دے اور پھر علی کے صدقے باب مصطفیٰ تک پہنچ جائے، اسی کا نام پیر ہے جو راہ مستقیم پر گامزن کر دے، صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ ہم اسی کو پیر کہتے ہیں، ورنہ وہ پیر نہیں ہے، وہ بھٹکا ہوا پیر ہے۔ اگر تم نے ان کے دامن کو اپنا لیا تو پھر وہ خانقاہ میں رہ کر خانقاہی زندگی نہ ملے گی، خامخواہ کی زندگی حاصل۔ ہمارے جتنے پیرانے کے نام ہیں سنت نبوی کے پیروکار ہیں، جن کے عرصے میں آئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ جب جلسہ کرایا تھا، ہمیں بھی معلوم ہے اس جلسے میں کس قدر حضور علامہ ریاض صاحب قبلہ نے اور دیگر علماء نے محنت مشقت کی تھی۔ اس وقت ہمارا اسلام بڑا کمزور اسلام تھا، اس وقت ہمارا اسلام پہچانتا بھی نہیں تھا، نہ ہم اسے پہچانتے تھے۔ اس وقت اسلام پودا کی شکل میں تھا، آج اسلام ایک واقعی لہلاتا ہوا شجر ہے، جس شجر میں آپ سب ثمر لینے کے لیے آتے ہیں۔ بیٹا بول دو، بے شک حضرت سچ ہے، دیکھا ساتھ آئے میرے اندر جان۔ بیٹا نقید تب تو بولے گا خطیب، ارے نقید جلسے کے لیے خطیب نہیں بلکہ تبھی ہوتا ہے۔ اب آخر میں تو جلسہ ہے، اب تک تو جلسہ کر کر کے شعبان سے لے کر رجب تک آواز کا بھی جلسہ ہو گیا۔ جی 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 اب آخر وقت میں سب کو آنا ہے تو قبرستان میں ہم لوگ بھی آئے جلسہ کرنے کے لیے، اس لیے تو پیشرو خطیب ہم کو قبرستان ہی پہنچا دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ اٹھائیے اب اسلام میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے ابھی تو گلاب کا پھول رہنے دو، ابھی تو بیلا کا پھول بیلا ہی آیا ہے، ابھی بیلا کو چلنے دو۔ حضرات کیوں حکم دیا کہ تم سچوں کی صحبت میں آؤ؟ سرکار باعزید بسطامی اسلام کی خاطر، تبلیغ کی خاطر گھر سے باہر نکلے ہیں، کچھ دور چلے ہیں تو ایک جنگل میں دیکھا کہ کچھ لوگ آگ روشن کیے ہوئے، آگ کے انگارے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور
سب لوگ اسی آگ کو سجدہ کرتے ہیں۔ عجیب مزاج ہے ماحول کا، پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں۔ تمہاری عقل کتنی اچھی ہے کہ آگ کو سجدہ کرو؟ تمہاری عقل اتنی اچھی ہے کہ مٹی کے بنا ہوئے معبود کو سجدہ کرو؟ تمہاری عقل اتنی اچھی ہے کہ تم اہل علم اور اہل فکر کہو؟ اور یہ عقل نہیں سوچتی ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے دبایا، کھانچوں میں رکھا، کتنے مرتبہ پٹکا، پھر اسے ہم نے معبود بنا لیا، پھر تم اچھے ہو؟ وہ تو ابو جہل پھر بھی اچھا تھا تم سے کہ کم از کم وہ آٹے کا معبود بنا لیتا، جب بھوک لگتی کھا لیتا۔ عجیب بات ہے کہ عابد ہو کر کے معبود کو کھا لے، بندہ ہو کر خدا کو کھا لے، اور تو ایسا معبود بناتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے کہ تو کھا بھی نہیں سکتا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے اللہ والوں کے ان راستوں میں جن راستوں سے گزر جائے ان کے قدموں کا دھول بن جاؤ تو تمہاری قبروں میں پھول ہی پھول ہوگا۔ اچھے تو وہ ہیں جو ان اچھوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ سرکار پائز مصطفی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ آگ کو پوج رہے ہیں، کہتے آگ پوجنے کی چیز ہے؟ اللہ نے یہ پیشانی سب سے اوپر رکھی ہے تاکہ جو سب سے برتر و بالا ہے، قدرت میں وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی آگے اس پیشانی کو جھکنی چاہیے۔ نہیں نہیں، ہمارے مذہب میں آگ کو بہت بڑا مانا گیا ہے، ہم لوگ آگ کو پوجتے ہیں۔ کیوں پوجتے ہو؟ آگ مانوس ہو جائے، آگ ہم سے محبت کرنے لگے تاکہ کل قیامت کے دن یہ آگ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سرکار باجد مصطفی نے کہا ذرا ہوش کے ناخن لے، جس آگ کو تم پوجتے ہو یہ آگ تو خود 70 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ جس آگ کو تم پوجتے ہو یہ آگ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ جہنم کی آگ کی لپیٹ ہم کو نہ لے، آگ ہو کر آگ سے پناہ مانگے، وہ آگ روشن کر کے جہنم کی آگ پناہ مانگے۔ اگر وہ آگ عطا کی ہے تو میرا رضا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، عشق مصطفیٰ کی آگ ہے، محبت اولیاء کی آگ ہے، آل رسول کی آگ ہے، مکتوب شاہ کی آگ ہے کہ جہنم کی آگ قریب نہیں آئے گی۔ ان کے سینوں میں اللہ والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش مقدس، آمد اولاد علی۔ ہم ایمان والے ہیں، عشق کی آگ سینے میں روشن ہے، کل جہنم کی آگ کہے گی ان کے سینے سے جو عشق کی بو آ رہی ہے میری آگ بجھی جا رہی ہے۔ میرے دوست اور عزیز، سرکار باجد مصطفی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس آگ کو پوچھتے ہو؟ وہ بھی بڑے کٹر تھے۔ حضرت جی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ لے انہیں یہ آگ نہیں جلائے گی جہنم کی؟ کہ فیصلہ کر لو۔ تو کیا فیصلہ کریں؟ کہ تم بھی چلو آگ میں، ہم بھی چلتے آگ میں۔ جن کو آگ جلا دے گی ان کا مذہب جھوٹا ہوگا، اور جن کو آگ نہیں جلا دے گی ان کا مذہب سچا ہوگا۔ سرکار باجد مصطفی نے کہا لاؤ ہاتھ۔ سرکار باجد مصطفی نے اس مجوسی کا ہاتھ پکڑ لیا اور آگ میں ڈال دیا۔ سرکار باجد مصطفی کا بھی ہاتھ ہے، اس مجوسی کا بھی ہاتھ ہے۔ 1 گھنٹہ رہا، 2 گھنٹہ رہا، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے۔ مجوسی کہتا بابا کب تک آگ میں ہاتھ رکھو گے؟ دیکھنا میرا ہاتھ نہیں جلا، دیکھ تیرا مذہب بھی سچا میرا مذہب بھی سچا۔ سرکار باجد نے کہا میرا ہاتھ بھی نہیں جلا ہے، اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا۔ بڑا افسوس ہوا سرکار باجد مصطفی کو۔ نظر نیشی کر کے گھر پہنچے، رات ہو گئی، شب تیجور میں، رات کی تنہائی میں رب کی بارگاہ میں گریہ آزاری کرتے ہیں پروردگار اگر اس مجوسی کا ہاتھ جل گیا ہوتا تو اس کا کفر جل جاتا۔ پروردگار یہ تیری قدرت تو ہے، اگر تو نمرود کی آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے تو آج بھی تو نے آگ کو حکم دیا تھا آگ نہ جلانا۔ اگر آگ اپنی تاثیر دکھلا دی، وہی حدت ہوتی، وہی گرمی ہوتی، وہی جلانے کی صفت باقی رہتی، اور مجوسی کا ہاتھ جل گیا ہوتا تو پھر مجوسی کا کفر جل جاتا، اس کا شرک جل جاتا، وہ ایمان قبول کر لیتا۔ مولا یہ تیری قدرت ہے، اگر تو جلا دیا ہوتا تو آج بایزید بڑا خوش ہوتا۔ آواز غیبی آئی، بایزید میں نے مجوسی کا ہاتھ نہیں دیکھا، تیرا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ سے لگ گیا تھا، وہ ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ تھا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو، میرا قہر دیکھنا چاہتے ہو، میرا جلال دیکھنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ
ڈالو پھر بعد میں ہم ڈالیں گے، یا پہلے ہم ڈالتے ہیں بعد میں تم ڈالنا، حق کا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان والے کو جہنم کی آگ جلائے، ایمان والوں کو، اللہ والوں کو جہنم کی آگ جلاتی رہی ہے۔ ہم نے تیری صحبت کا اثر دیکھا۔ اے مسلمانوں، اگر مجوسی کا ہاتھ کسی ایک ایسے ہاتھ سے لگ جاوے جو اللہ کا مقدس بندہ ہو، ایک بے ایمان کا ہاتھ ایمان والے کے ہاتھ سے لگ جائے، تھوڑی دیر کی صحبت ہو تو ذرا پھر غور کرو اتنی صحبتیں آپ کو اللہ والوں کی ملی ہے، کس قدر ان کی محفلوں میں آئے ہو، کس قدر ان کی محفلوں میں آ کر تم نے ان کی جسمانی صحبت اختیار کیے ہو، ان کی معیت رہی ہے، ان کی رفاقت رہی ہے، ان کا ساتھ اٹھنا رہا ہے، ان کا ساتھ بیٹھنا رہا ہے۔ پھر ذرا غور کرو، اگر بے دین پر آگ اثر نہ کرے تو دین والے کے ہاتھ پر جو ہم نے دے دیا ہے، تو پھر دین والوں کو غلامان غوث و خواجہ ویسے آگ اس لیے اس قسم کی محفلوں میں آنا اور ان بزرگوں سے وابستگی رکھنا یہاں کے لیے بھی باعث نجات ہے اور آخرت کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، ان کی سنگت کی بنیاد پر وہ رنگ بھی تمہارے اوپر چڑھے گا اور محشر میں جہنم کی آگ سے بچ بھی جاؤ گے۔ جب ہی حضور غوث پاک نواسائے صاحب لولا ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب سے وعدہ لیا ہے جو میرا ماننے والا ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرا لنگر کھانے والا ہے، میری خانقاہ میں آنے والا ہے، میرے مدرسے میں آنے والا ہے، اس نے مدرسے میں قدم رکھا ہے، مجھے دیکھا ہے، اے اللہ اس وقت توبہ والا جائے گا تو اس شان کے ساتھ جائے گا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ زمبلا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہے۔ توبہ جب بندہ کر لیتا ہے تو ایسا پاک ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ ہی نہ کیا ہو، لا زمبلا، ان کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ تو جب گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اب اٹھے گا تو ایمان کے ساتھ اٹھے گا، ایمان کے ساتھ جاوے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شہنشاہ بغداد جس نے آپ کو دیکھا ہے، ہم لوگوں نے غوث اعظم کو تو نہیں دیکھا، آپ نے سرکار غریب نواز کو تو نہیں دیکھا، آپ نے صابر کلیمی کو تو نہیں دیکھا، آپ نے اعلیٰ حضرت کو تو نہیں دیکھا، مفتی اعظم کو کسے کسے باشد دیکھا ہوگا، آپ نے تو نہیں دیکھا، لیکن سرکار غوث اعظم کا کرم دیکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، وہ بھی اسی خوشخبری کا مستحق ہے۔ اگر آپ نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا ہے تو بعض لوگوں نے شبیہ غوث اعظم کو سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے۔ اب آپ یہاں اگر شبیہ غوث اعظم کو نہیں دیکھے ہو تو یقین سے پھر کہو سرکار قادسیہ کو تو دیکھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو خواب میں غوث اعظم سے سبق بھی لیتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو غوث اعظم کے جلووں سے چوم رہا تھا۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہو آپ کہ غوث اعظم کو تو نہیں، غوث اعظم کے لاڈلوں کو، ان کی روحانی اولادوں کو آپ نے دیکھا ہے۔ اس لیے بڑی خوش نصیبی ہے، انہی اللہ والوں کو صحبت میں رہیے۔ ایمان کی سلامتی ہے، بخشش کی نجات ہے، نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ رکھے، دین اسلام کو اللہ دین دونی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ چھوٹے بھیا بڑے بھیا کے مشن کو محبتوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بزرگوں کے سائے میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست آپ نے گفتگو سماعت کی۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی مظفر حسین صاحب اللہ اسماعیل، جن کی شعور و فکر کی تجلی سے پورا پنڈال روشن تھا، دعا ہے پروردگار اس ذات کو سلامت رکھے، جن کی فکری جگمگاہٹوں سے بزم سنیت میں اجالا ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سرکار غوث پاک کے لاڈلے بیٹے شہزادہ مولا کائنات حضرت علامہ مولانا سید فیض حسن صفوی مدد اللہ العلی والنورانی صفی پور شریف سے حضرت کا تعلق ہے۔